بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ہم بیان کر رہے تھے کہ قاتل جو ہے، گولی چلانے والا گولی کیوں چلاتا ہے، قتل ناحق کیوں کرتا ہے، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کا تذکرہ کیا ہے، اور یہی فرعون جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور کبھی تو قتل کرنے کے بجائے جو ہے یہ شو کرتا ہے کہ یہ جادوگر ہے، اور بڑے بڑے جادوگر لے کر کے آتا ہے۔ متعدد مقامات پر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں، سورہ المؤمن ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ آل فرعون میں سے ایک مومن کا تذکرہ کیا ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد فرعون کا چچزاد بھائی ہے، یعنی گھر کا آدمی ہے اور رشتہ دار ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا ہے، لیکن خوفزدہ ہے، ایمان ظاہر نہیں کر رہا کہ کہیں مجھے جو ہے فرعون یا اس کا لشکر جو ہے قتل نہ کر دے۔ تو جب فرعون قتل کرنا چاہتا ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، یعنی یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قاتل ظالم کتنا بھی ظلم ڈھانا چاہے ڈھاتا رہے، جتنی فوج جمع کرنا چاہے کرتا رہے، لیکن اگر ایک فرد بھی نظریے کا نور لے کر کے آ جائے، اور اسلام کا نور سب سے بڑا نور ہے، عظیم نور ہے، توحید کا نور جو ہے بڑا عظیم نور ہے، یہ نظریہ جو ہے سب سے اہم ترین نظریہ ہے، جو اسلام توحید ایمان کا نظریہ لے کر کے چلتا ہے، تو پھر لوگوں کے جو اچھی فطرت کے حامل لوگ ہیں، ان کے دلوں پر جو پڑے ہوئے پردے ہیں وہ ہٹتے چلے جاتے ہیں، اندھیرا جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ لوگ اسلام کے نور میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر دل اتنا مزین و آراستہ ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے، پھر دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت بھی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر حاکم وقت جو ہے اس پر ظلم بھی ڈھانا چاہے تو وہ مظلوم بن کر کے مظالم برداشت کر لے گا، لیکن اسلام کے نور سے کبھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو یہاں بھی اسی بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ آل فرعون میں سے ایک مومن مرد جو اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، یکتم ایمان ہو، کیا کہنے لگا اتقتلون رجلا، کیا تم ایک ایسے شخص کو مارتے ہو، قتل کرنا چاہتے ہو، ان یقول ربی اللہ، جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، یعنی جو عقیدہ توحید کی دعوت دیتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کو مانتا ہے، اسے قتل کرنا چاہتے ہو۔ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور پھر تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس جو ہے واضح نشانیاں معجزات لے کر کے آیا ہے، حق پر ہے، سچائی پر ہے۔ فرمایا کہ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَاذِبٌ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ الَّذِي يَعِدُكُمْ، اگر تو جھوٹا ہے تو اس کے وبال جو ہے اسے ہوگا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو پھر جو ہے تمہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو الغرض اس میں بھی اسی بات کو جو ہے واضح کیا گیا ہے کہ عام طور پر جو شخص قاتل ہوتا ہے وہ اندھیرے میں بھٹک رہا ہوتا ہے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اور مقتول کا جو ہے اللہ کی ذات پر جو ہے ایمان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آخرت پر ایمان نہیں ہے، آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے، حساب و کتاب کو مانتا نہیں ہے، جزا و سزا کو مانتا نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہی دنیا ہے، دنیا کے موج میلے ہیں، بس کھا لیں پی لیں، دنیاوی زندگی جو ہے پرتاج گزار لیں، اس کے بعد نہ عذاب قبر ہے نہ عذاب آخرت ہے، کیونکہ نہ
عذاب قبر کو مانتا ہے، نہ آخرت کو مانتا ہے عملی طور پر۔ چاہے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو ہے مسلمان پیدا ہوتے ہیں، خود کو مسلمان تو ظاہر کر لیتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، کبھی نماز کا اہتمام بھی کر لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دلی طور پر جو ہے ان کا نہ اللہ پر ایمان ہوتا ہے، نہ نماز کو اہمیت دیتے ہیں، نہ آخرت پر ایمان ہوتا ہے، اور نہ حساب و کتاب کے قائل ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ پر ایمان رکھتے اور نماز صحیح طریقے سے ادا کرتے تو قرآن میں تو کہا گیا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو قتل جو ہے یہ تو بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جس میں حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزیں جو ہیں وہ ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، یعنی دنیاوی ہلاکت بھی ہے اور اخروی ہلاکت بھی ہے۔ تو انہی میں سے کیا ہے؟ قتل ناحق ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں، آپ کے سامنے جو ہے نمرود کی مثال ہے، فرضی باتیں کر کے جو ہے وہ اپنے اقتدار کو جو ہے وہ اہمیت دے رہا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے جب اسے کہتے ہیں کہ میرا رب جو ہے یحیی و یمیت، میرا رب جو ہے وہ تو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، یہ دنیا جو کچھ بھی ہے اسی کی پیدا کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ انا احیی و امیت، یہی کام جو ہے وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یعنی فرضی بات جو ہے وہ کر رہا تھا، محض اسی وجہ سے تھا کہ میرا اقتدار جو ہے وہ برقرار رہے، اقتدار کے جو ہے تحفظ کے لیے جو ہے اس طرح کی فرضی باتیں جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اسی طرح فرعون کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اس نے اپنی قوم کو فرضی باتیں کی ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ موسیٰ علیہ السلام تو کیونکہ ایک نظریہ لے کر کے آئے تھے، سچائی لے کر کے آئے تھے، اس نے یہی کہا کہ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اے موسیٰ تو ہمیں اپنے وطن سے نکالنا چاہتا ہے اپنے جادو کے بال بوتے پر، یعنی وہ ایسی فرضی باتیں گھاڑ رہا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے فرضی باتیں کر کے کہ آپ جادوگر ہیں اور ہم سے ہمارا ملک جو ہے چھیننا چاہتے ہیں، وطن چھیننا چاہتے ہیں، ہمارے ملک پر جو ہے قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اس کی فرضی باتیں تھیں۔ تو پھر اس نے یہی کہا کہ تم بھی جادوگر ہو تو ہم بڑے بڑے جادوگر لے کر کے آتے ہیں اور وہ تمہارا مقابلہ کریں گے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو جادوگر نہیں تھے، تو بڑے بڑے جو ہے وہ جادوگر لے کر کے آیا، بڑے بڑے جادوگر لے کر کے آیا، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو یہی کہا جادوگروں نے کہ اگر ہم ان کا مقابلہ کریں، جیت جائیں تو ہمیں کیا اعزاز ملے گا؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنا جو ہے قرب عطا فرماؤں گا، یعنی وزارت اور اس سے بھی بڑے بڑے جو ہے وہ عہدے دوں گا۔ تو جب انہوں نے اپنے جادو کا کرتب دکھایا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا معجزہ دکھایا، تو وہی لوگ جو پہلے غیر مسلم تھے، جادوگر تھے، فرعون کے ماتحت تھے، فرعون کو اپنا خدا مانتے تھے، جب ان کے سامنے سچائی سامنے آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نظریہ سامنے آ گیا، تو قرآن میں کہا گیا ہے کہ فول کے سارت سجدن، اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، جبھی جھکا دی، اور یہی کا آمنا برب ہارون و موسیٰ، اس سے پہلے ہم گمراہی میں تھے، اب ہم ایمان لائے جو ہارون کا رب ہے اور موسیٰ کا رب ہے۔ تو اس نے بڑی دھمکی دی، فرعون نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، میں تمہیں یہ سزا دوں گا، تمہیں میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں پھانسی پر لٹکا دوں گا، یہ اس طرح اس سے بھی بڑا بڑا سزا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض، کہ ہمارے پاس جب سچائی آ چکی ہے، معجزات آ چکے ہیں، اور عقیدہ توحید کا نظریہ ہمارے پاس آ چکا ہے، نور ایمان آ چکا ہے، تو پھر تم جو کچھ بھی کرنا چاہو کر لو، انما تقضی هذه الحیات الدنیا،
یہی ہے، دنیا میں سزا دو گے، دنیا میں سزا دو گے تو یہ ایک عارضی سزا ہوگی، اس کے بعد جو ہے ہمارے لیے بخشش ہی بخشش ہے، کامیابی کامیابی ہے۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطايانا ما كرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى۔ تو یہاں یہی بات جو ہے وہ ذکر کی گئی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اپنے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے، حالانکہ سچائی سامنے ہوتی ہے کہ جسے ہم قتل کر رہے ہیں ناحق قتل کر رہے ہیں، اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے، بلا وجہ ہم اسے قتل کر رہے ہیں۔ بس میں ہمارے اپنے آقا کو جو ہمارا باس ہے، کیا ہے کسی بھی عہدے پر انسان بنا جمع ہے، کسی کے یہاں ملازمت کر رہا ہے، کہیں بھی ملازمت کر رہا ہے تو اپنے ہیڈ کو راضی کرنے کے لیے جو ہے ناحق جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے، حالانکہ اسے پتہ بھی ہے کہ میں ناحق قتل کر رہا ہوں، لیکن وہی ایک شخص کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو بھی ناراض کرتا ہے، اپنی آخرت بھی تباہ کرتا ہے، دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، دنیا میں بھی اسے سکون نہیں ملتا اور آخرت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے برادری ہے، خاندان ہے، تعصب ہے، اسی طرح جو ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں تنظیمیں ہیں، پارٹیاں ہیں، سیاسی ہیں، مذہبی ہیں، یا باقی جتنی بھی ہیں، ان مقاصد کو سامنے رکھ کر کے انسان کا قتل کرتا ہے۔ اسے احساس کرنا چاہیے کہ بہت بڑا گناہ ہے، اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا لے، اور پھر بسا اوقات انسان جو ہے وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ آگے چل کر کے بھی ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔